نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الجلا للابتلاء کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں خشوع اور خضوع پر بات چل رہی تھی کہ اگر ہماری عبادت میں، ہماری نمازوں میں اگر خشوع نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کو پڑھنا چھوڑ دے، بلکہ نماز تو اسی حالت میں پڑھتا رہے، لیکن اس میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس پر محنت کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میری نماز تو ایسی ہے، یا اللہ اس نماز میں خشوع پیدا فرما دے، یا اللہ اس نماز کو قبول فرما لے. تو کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے. اس پر حضرت نے ایک بات یہ فرمائی کہ اگر ساری زندگی محنت کرنے کے بعد اگر خشوع حاصل نہ ہوا، لیکن جب بھی اس کی طلب کی بنا پر اللہ خشوع والوں کے ساتھ اسے شامل فرما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ استغفار کرتا رہے، اس کے اندر اپنے عمل پر ناز نہ ہو کہ جی میں تو یہ عمل کر لیتا ہوں، نہیں، بلکہ ندامت ہو، پشیمانی ہو. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اگر ساری عمر کوشش کرنے سے بھی خشوع حاصل نہ ہو تو بلا خشوع ہی پڑھتے رہو، مگر استغفار ضرور کرتے رہو. انشاءاللہ تعالی خشوع والوں کے برابر ہو جاؤ گے. یہ کتنی حق تعالی کی بڑی رحمت ہے. غرض یہ کہ جب ہماری طاعات کی یہ حالت ہے تو پھر مصیبت آنے پر یہ کہنا کہ ہائے کس گناہ میں پکڑے گئے، سخت بے حیائی ہے. گناہ سے ہمارا کون سا وقت خالی ہے؟ ہم تو سرتپاہ گناہ گار ہیں. ہم کو تو اس پر تعجب ہونا چاہیے کہ اب تک صحیح سالم کیسے بیٹھے ہیں، اب تک پکڑے کیوں نہیں گئے. جب یہ معلوم ہو گیا کہ مصائب کا سبب ہمارے گناہ ہیں، تب اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو. گناہوں کا علاج بھی ہے. حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں. تو کیا تسلی آمیز علاج فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. خطا ہو جانا انسان سے کچھ بعید نہیں. خطاوار تم سب ہو. ملائکہ، انبیاء علیہم السلام کے سوا گناہوں سے معصوم کوئی نہیں. اپنے اپنے درجے کے مافک گناہ ہر شخص سے ہوتے ہیں، مگر خیر الخطائین التوابون، یعنی خطا کاروں میں اچھے وہ ہیں جو بہت توبہ کرتے رہیں. خطا ہو جانا کچھ زیادہ تعجب نہیں، مگر اس کے بعد ندامت اور انفعال بھی نہ ہو، یعنی پشیمانی نہ ہو، اندر سے اس کو محسوس بھی نہ کرے میں نے کیا کر لیا. اپنی اصلاح کی فکر بھی نہ ہو، یہ زیادہ محل شکایت ہے. اگر خطا کے بعد ندامت اور انفعال ہوتا رہے اور اصلاح کی کوشش جاری رہے تو پھر دن میں 100 بار بھی خطا ہو تو حق تعالی معاف فرما دیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاؤن کے مقابلے میں توابون فرمایا، جس میں با اعتبار صیغے کے اشارہ اس طرف ہے کہ جتنی بار خطائیں کرتے ہیں اتنی ہی بار توبہ کرتے ہیں. یعنی یہ بہترین خطا کار ہیں کہ جتنی بار خطا ہو جاتی ہے اتنی بار توبہ بھی کرتے ہیں. غرض جو ہر گناہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں وہ دوسرے خطا کاروں سے اچھے ہیں.
دوسرے خطا کاروں سے اچھے ہیں۔ مگر توبہ کی یہ معنی نہیں کہ صرف زبان سے توبہ 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 کہہ لیا جائے، نہیں، توبہ یہ ہے کہ دل میں شرمندگی اور ندامت ہو اور آئندہ کے لیے اصلاح کا عزم ہو اور پچھلے حقوق کے ادا کرنے کا اہتمام شروع کر دیں۔ ورنہ زبانی توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس تقریر پر یہ شبہ ہوگا کہ جب مصائب گناہوں کے سبب سے آتے ہیں تو ہم تو بعض اولیاء اللہ کو بھی مصائب میں مبتلا ہوتے دیکھتے ہیں، تو کیا وہ بھی گنہگار ہیں؟ تو اس کے چند جواب ہیں۔ اب جیسے ترکیہ کے اندر شام میں زلزلہ آیا، اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اس میں شہید ہو گئے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کو شہادت کا درجہ نہیں ملا، بہت سو کو گناہوں کی سزا ملی، بہت سے اس زلزلہ ان کے لیے وبال تھا، عذاب تھا، اور بہت سو کے لیے شہادت کا ذریعہ تھا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے چند جواب ہیں۔ اول تو یہ کہ اولیاء اللہ ہی کہاں کے معصوم ہیں، ان کے درجے کے مافق گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں۔ یوں کہیے کہ وہ بھی اندھوں میں کانے راجا ہیں، وہ دوسروں کے اعتبار سے نیک ہیں، ولی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر خدا کی عظمت و جلال کے سامنے تو وہ بھی خطا کار ہیں۔ خدا کے لائق اطاعت کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی بھی کشتی، اولیاء اللہ کی، اللہ کے ولی، ان کی بھی کشتی استغفار اور توبہ ہی سے پار ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ ہما بکیزا تقصیر خیش عذر بدرگاہ خدا آورد، ورنہ سزا آوار خدا بندیش کہ نتواند کے بجا آورد، کہ بندہ وہی بہتر ہے جو اپنی کوتاہی کا عذر درگاہ الہی میں پیش کرے۔ جو شخص درگاہ الہی میں اپنا عذر پیش نہ کر سکے، وہ اس کی خداوندی کے لائق نہیں ہے، اس کی خداوندی کے لائق نہیں ہے جو اپنا عذر وہاں پہ پیش نہ کرے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ دین کا پورا حق ادا کرے اور سر منہ شریعت سے تجاوز کسی بات میں بھی نہ ہو، تو یہ عادتاً ہرگز نہیں کر سکتا کہ پوری کی پوری شریعت پہ عمل کر لے، عادتاً ہرگز نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے ولی خطا سے معصوم نہیں، کبھی نہ کبھی کوئی لغزش خطا سے یا سستی سے ہو ہی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، کوئی شخص کبھی دین کا مقابلہ نہ کرے گا مگر وہ مغلوب ہو جائے گا اور دین ہی غالب رہے گا۔ بس سیدھی راہ پر چلتے رہو اور تم ہرگز پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس پر بظاہر یہ اشکال ہوگا کہ جب احصا نہیں ہو سکتا، یعنی ساری شریعت کا احصا نہیں ہو سکتا، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا حکم کس لیے فرماتے ہیں کہ دین پر استقامت حاصل کرو؟ تو جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، مگر جس قدر ہو سکے اور جتنا اپنی وسعت میں ہے استقامت کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی کوشش کے مطابق۔ قصور کہاں پر ہے کہ جہاں اپنی کوشش کے مطابق بھی، اپنی طاقت کے مطابق بھی کوشش نہ کرے۔ مگر کسی وقت یہ مت سمجھو کہ استقامت کا حق ہم سے ادا ہو گیا، کسی وقت یہ مت سمجھو۔ رہی یہ بات کہ ہماری ہمت میں کتنی استقامت ہے، تو اس کو فرماتے ہیں، سرمد گلا اختصار می باید کر، یک کار ازیں دو کار می باید کر، کہ سرمد گلا شکایت کم کرو، دو کاموں میں سے ایک کام کرو، یا تن برضائے دوست می باید داد، یا قطع نظر یار می باید کرد، کہ یا تو تن و بدن محبوب کی رضامندی میں دے دو، اپنا یہ تن بدن محبوب کی رضامندی میں دے دو، یا محبوب سے بالکل قطع تعلق کر لو۔ فرماتے ہیں کہ گلا اور شکایت چھوڑو، بس دو کام میں سے ایک کام کرو، یا تو دوست کی رضا میں جان و تن کھپا دو،
اور یا محبوب سے قطع نظر کر لو، پھر محبت کا دعویٰ نہ کرو۔ اگر جان و تن عزیز ہے، اگر جان و تن کیا مطلب، اپنی خواہشات اگر عزیز ہے، اگر جان و تن عزیز ہے اور اس کا کھپانا منظور نہیں، تو پھر اور کہیں جاؤ، یہ خدا تو ایسے ہی ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بس اپنے کو مٹا دو، یعنی اپنی خواہشات کو مٹا دو۔ ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے کو قتل کر دو کا یہی مدلول ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنی جان کھپا دو خدا کی راضی کرنے میں، مگر پھر بھی یہ مت سمجھو کہ میں نے حق ادا کر دیا، پھر بھی یہ مت سمجھو کہ میں نے حق ادا کر دیا، بس اسی طرح چلتے رہو، تم حق ادا نہیں کر سکتے، اپنی اسی کوشش میں لگے رہو۔ اس کے بعد اپنا معاملہ خدا کے حوالے کرو کہ یا اللہ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، یا اللہ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، اب آپ میرے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمائیے، اب آپ میرے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمائیے، میری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائیے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ خدا کو چھوڑ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے، خدا کو چھوڑ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے، کوئی دوسرا در ہو تو کہیں جائے۔ اور ان کی تو یہ شان ہے، عزیز یکے اردر از در گوش سر بتافت، بہر در کے شد ہیچ عزت نہ یافت، کہ حق تعالی ایسے غالب ہیں کہ جس شخص نے ان کی درگاہ سے منہ پھیرا، جس دروازے پر گیا کچھ عزت نہ پائی، کیونکہ اللہ کے در کو چھوڑے گا، پھر در در پہ ٹھوکرے کھائے گا، پھر ذلیل ہوگا، پھر رسوا ہوگا، کہیں پہ عزت نہیں ملے گی۔ عزت ہے تو ایک ہی در پر ہے، اور وہ اللہ کا در ہے۔ خدا کا در چھوڑ کر کہیں عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس پر ایک بزرگ کی حکایت یاد آئی۔ حضرت شیخ شیرازی نے گلستان میں لکھا ہے کہ ایک شیخ رات کو ہمیشہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ ایک رات غیب سے آواز آئی کہ یہاں کچھ قبول نہیں، کچھ بھی کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، یہاں کچھ قبول نہیں۔ اور یہ آواز ایک مرید نے بھی سنی۔ دوسری رات کو اس نے دیکھا کہ شیخ پھر لوٹا بدنا لے کر اور نماز کو اٹھے اور جانماز پر کھڑے ہو گئے۔ تو مرید نے عرض کیا کہ جب وہاں کچھ قبول نہیں تو آپ کیوں سر مارتے ہیں؟ ارے پڑھ کر سو رہی ہے، اس محنت سے کیا فائدہ؟ شیخ نے جواب دیا کہ بھائی یہ تو سچ ہے کہ وہاں قبول نہیں، مگر کوئی دوسرا دروازہ تم بتلا دو جہاں قبول ہو، کوئی دوسرا دروازہ تم بتلا دو جہاں قبول ہو۔ میرا تو ایک ہی دروازہ ہے، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، میں تو اس در کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنی سی کرتا رہوں گا۔ وہ کھولیں یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، صدا لگائے جا۔ کوئی تو صدا ایسی نکلے گی جس سے کام بن جائے گا۔ اور کہا تو دانی ازاں دل بپر داختن، کہ دانی کے بے اتوان ساختن، کہ تو اس سے دل اٹھا سکتا ہے کہ اس کی موافقت کسی سے، اس کے موافقت کسی سے موافقت کر لے گا، یعنی اس کو چھوڑ کر کسی اور سے موافقت کر لے گا، کیا تیرا دل اس کو قبول کرتا ہے؟ بس یہ کرنا تھا، دریا رحمت جوش میں آیا۔ یہ کرنا تھا کہ اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے، وہی تو ایک سہارا ہے، وہی تو ایک آسرا ہے۔ تو دریا رحمت جوش میں آیا اور غیب سے دوسری آواز آئی، قبول است گرچہ ہنر نیست است، قبول است گرچہ ہنر نیست است، کہ جز ما پناہ دیگر نیست است، یعنی اگرچہ عبادت قابل قبول تو نہیں تھی، یعنی تمہاری عبادت میں کوئی کمال نہیں تھا، کوئی ہنر نہیں تھا، وہ قابل قبول نہیں تھی، مگر چونکہ کوئی دوسری پناہ بھی نہیں، اس لیے سب قبول ہے، کیے جاؤ۔ دیکھیے یہ مذاق ہوتا ہے عشاق کا، اللہ نصیب فرما دے۔ یہ مذاق ہوتا ہے عشاق کا کہ ان کو طلب سے کام ہوتا ہے، کیونکہ طلب ہمارا کام ہے اور قبول کرنا یہ ان کا کام ہے۔
تو اپنے حصے کا تو کام کیے جاؤ، ان کے کام میں کیوں دخل دیتے ہو؟ اللہ اکبر، کہ ان کو طلب سے کام ہوتا ہے اور اپنی طرف سے طلب میں کمی نہیں کرتے، اپنی طرف سے طلب میں کمی نہیں کرتے، اور قبول و ناقبول کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، قبول و ناقبول کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ بادشاہ کے دروازے پر بھیک مانگنے جانا چاہیے، بادشاہ کے دروازے پر بھیک مانگنے جانا چاہیے، ہر دن جاتا رہے۔ اگر 100 بار دھکے ملیں گے کسی دن تو رحم آئے گا، کسی دن تو رحم آ جائے گا کہ اس غریب کے واسطے یہی ایک دروازہ ہے کہ روز آ جاتا ہے، روز دھکے لگتے ہیں پھر آ جاتا ہے، آخر اسے چھوڑ کر کہاں جائے، لاؤ اس کی مراد پورا کر دیں۔ چنانچہ خسرو فرماتے ہیں، امیر خسرو، خسرو غریب بست و گدا افتادہ در کوئے شما، یا شد کہ از بہر خدا سوئے غریباں بنگری، کہ خسرو غریب و گدا، اللہ اکبر، خسرو غریب و گدا آپ کے کوچے میں پڑا ہوا ہے، خسرو غریب و گدا بھکاری بھیک مانگنے والا آپ کے کوچے میں پڑا ہوا ہے، خدا کے لیے غریبوں کی طرف بھی نظر فرمائیے، اور اگر ایک دن بھی کچھ نہ ملے، اگر ایک دن بھی کچھ نہ ملے، یعنی سوچتا ہے میں تو عبادت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، تو مجھے تو لگتا ہے کچھ ملتا نہیں ہے، اگر ایک دن بھی کچھ نہ ملے تو ہمارا کوئی حرج تو نہیں عبادت کرنے میں، ہمارا کوئی حرج تو نہیں عبادت کرنے میں، طلب کرنے میں، دروازے پر ناک رگڑنے میں، کیا نقصان ہے؟ اجی جب وہ پوچھتے ہی نہیں کرو، اور جب اور نہ کرو، جب وہ پوچھتے ہی نہیں کرو جب، اور نہ کرو جب، تو دونوں حالتوں میں محرومی ہے، تو کرتے رہنا اور محروم رہنا یہ اس سے اچھا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ اور پھر محروم رہو، کیونکہ چھوڑ کر بیٹھ جانے میں ہماری طرف سے بے رخی ہوگی، یہ عجیب نقطہ ہے، چھوڑ کر بیٹھ جانے میں ہماری طرف سے بے رخی ہوگی، اور عاشق کی شان سے بے رخی مستبعد ہے، عاشق کبھی اپنے محبوب سے بے رخی نہیں کرتا، محبوب کرے تو کرے بے رخی، اور محبوب بے رخی کرے یہ اس کا ناز ہے، محبوب بے رخی کرے یہ اس کا ناز ہے، اگر ہم کو بھیک نہ ملے تو ہمارا کوئی قرض تو نہیں تھا، اگر ہم کو بھیک نہ ملے تو ہمارا کوئی قرض تو نہیں تھا، غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے کمی نہ کرو، جان کھپا دو، اور پھر یہی سمجھتے رہو کہ ہم سے کچھ حق ادا نہیں ہو سکتا، سب کچھ کر کے یہ سمجھو ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا، اپنے کو قبول اور قرب کے لائق ہرگز مت سمجھو، بڑی اہم بات ہے، اپنے کو قبول اور قرب کے لائق ہرگز مت سمجھو، آخر تم کو حضرت حق سے مناسبت ہی کیا ہے؟ تو سمجھتے ہو کہ قرب ہو جائے اور قبول ہو جائے، تم کو تمہارے عمل کو کیا اس سے نسبت ہے، کیا مناسبت ہے؟ جو تم اس کے قرب کے لائق ہو وہ بالکل مبرہ اور منزہ، وہ بالکل مبرہ اور منزہ، اور تم سراپا عیوب و نقصان، پھر جب اتنا بودھ ہے کہ وہ مبرہ اور منزہ اور یہ سراپا عیوب و نقصان، جب اتنا بودھ ہے تو تم کسی حال میں قرب کے لائق نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ اپنا قرب عطا فرما دیں تو یہ محض ان کی عنایت، رحمت اور فضل ہے، اس حالت میں کہ کہاں یہ سراپا عیب اور نقصان ہے، اور وہ اپنا قرب عطا فرما دیں تو تیرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ ان کا فضل ہے، ان کی عنایت ہے، ان کی رحمت ہے، اسی کو ایک مجذوب فرماتے ہیں، عجیب بات ہے، اسی کو ایک مجذوب فرماتے ہیں، کہ خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور سمجھ وہ ہے جو خدا کو نہ پائے، خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور سمجھ وہ ہے جو خدا کو پائے، سمجھ وہ ہے جو خدا کو پائے،
یہ مجذوب ایسے ہی آزاد ہوتے ہیں، ان کے الفاظ ظاہر میں بے ربط ہوتے ہیں، ان کے مطلب کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اور چونکہ ہدایت کا کام ان کے سپرد نہیں ہوتا، اس لیے ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہماری بات کا مطلب کوئی سمجھا یا نہیں۔ مطلب ان مجذوب صاحب کا یہ ہے کہ خدا وہ ہے جس کی کنائے ذات تک کسی کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی۔ کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ کون اس کی ذات کو سمجھ سکتا ہے؟ تو جنت میں جا کے بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کی حقیقت کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ اس مضمون کو حدیث میں ان الفاظ سے ظاہر کیا گیا: ما عرفناک حق معرفت، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ، ہم نے آپ کو پوری طرح جیسا کہ آپ کے شایان نشان ہے نہیں پہچانا، ہم آپ کی پوری طرح تعریف نہیں کر سکتے، آپ ویسے ہی ہیں جیسی کہ آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، یعنی ہم آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے عارفین فرماتے ہیں کہ خدا کے متعلق جس قدر علم ہم کو حاصل ہوتا ہے، خدا اس سے بھی بالا و برتر ہے۔ جس قدر علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، خدا اس سے بھی بالا و برتر ہے، اس کو کسی کا علم احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہم کو خدا تعالیٰ کا علم بھی کامل طور پر حاصل نہیں ہو سکتا تو ہم قرب خداوندی کے خود کیسے لائق ہو سکتے ہیں؟ ہمارے میں اور خدا تعالیٰ میں بہت زیادہ بودھ ہے، بس انسان کی بڑی معرفت اور منتہائے قرب یہ ہے کہ اس کو یہ بات منکشف ہو جائے کہ ہم خدا کے علم و ادراک سے عاجز ہیں۔ یہ بات منکشف ہو جائے ہم خدا کے علم و ادراک سے عاجز ہیں، یہ بات عقیدے کے طور پر ہر شخص جانتا ہے، مگر اس کا انکشاف ہر شخص کو نہیں ہوتا۔ جب عارفین کو حق تعالی کی عظمت و جلال کا حسب قابلیت مشاہدہ ہوتا ہے، اس وقت ان کو اپنا عجز اور ذوف اور اپنی عبدیت کا انکشاف ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں۔ اسی مطلب کو ان حضرت مجذوب صاحب نے ان لفظوں سے ظاہر کیا کہ خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ خدا نہیں، یعنی جیسا تم سمجھ رہے ہو خدا ویسا نہیں۔ خدا اس سے پاک اور بالا برتر ہے، مگر باوجود اس کے عقل سے کام یہ لینا چاہیے کہ خدا کو معلوم کرے، اس کو پہچاننے کے لیے، معرفت کے لیے اس کو معلوم کرے۔ بس اس جملے میں اور پہلے جملے میں بظاہر تعرض ہے، کیونکہ جب خدا تعالی تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے کیا معنی کہ سمجھ وہ ہے جو خدا کو پائے؟ اس سے لازم آتا ہے کہ سمجھ سے خدا کو پا سکتے ہیں۔ تو اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ سمجھ وہ ہے جو خدا کو پانے کی کوشش کرے، پائے نہیں، پانے کی کوشش کرے، کیونکہ پا نہیں سکتا۔ جیسا کہ ہم کہا کرتے ہیں کہ چاند دیکھا تھا، اب اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ چاند دیکھا تھا اور اس کو بھی دیکھ لیا، اور دوسرے یہ کہ چاند دیکھا تھا مگر نظر نہیں آیا۔ ایک معنی یہ کہ چاند دیکھا تھا اور دیکھ لیا یعنی نظر آ گیا، اور یہ چاند دیکھا تھا مگر نظر نہیں آیا۔ تو اس وقت چاند دیکھنے کے معنی یہ ہے کہ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح پانے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ پا لیا اور دوسرے یہ کہ پانے کی کوشش کی۔ پس مطلب مجذوب کا یہ ہے کہ سمجھ وہ ہے جو خدا کی طلب میں رہے، سمجھ وہ ہے جو خدا کی طلب میں رہے اگرچہ اس کی ذات تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ پس حدیث میں جو آتا ہے استقیموا لن تحصوا، پس سیدھی راہ چلتے رہو اور اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنی سی کوشش کرتے رہو اگرچہ تم سے پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مسئلہ عقلاً بالکل صحیح سچ ہے، کیونکہ خدا کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کمالات کا حق ادا کیا جائے، اور کمالات الہی غیر متناہی ہے، تو ہم سے ان کا حق کیوں کر ادا ہو سکتا ہے؟ متناہی غیر متناہی کے حقوق کو کب ادا کر سکتا ہے؟ انسان تو بڑا محدود سا ہے اور وہ ذات لا محدود ہے، کیونکہ ہماری زندگی اگر 1000 برس کی بھی ہو تب بھی محدود ہے، اور اگر 1000 سال تک کوئی شخص ہر دم عبادت کرتا رہے،
کسی وقت راحت و آرام میں مصروف نہ ہو، جب بھی وہ ایک محدود زمانہ ہے جس میں غیر متناہی کمالات کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ اور جس صورت سے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں 3-4 گھنٹے عبادت میں اور باقی دنیاوی مشاغل یا راحت و آرام میں صرف ہوتے ہیں، اس صورت سے تو ہمارا کیا منہ ہے کہ ادائے حقوق الہی کا دعویٰ کریں۔ غرض جب حق تعالی کے حقوق کا ادا ہونا محال ہے کہ کوئی ولی چاہے کتنا ہی بڑا ولی ہو، اس سے بھی اپنے درجے کے مافک گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر نیک لوگوں پر بھی مصائب آئے تو اشکال کیا ہے؟ بس یہ مسئلہ کہ بیماری گناہوں سے آتی ہے یہ تو صاف تھا، کیونکہ بار بار بیان ہو چکا۔ اور جن 3 مضمونوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں ان میں سے یہ ایک ہے۔ اب میں 2 مسئلے اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمته۔